گھڑیاں ختم ہوئیں اور امریکہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور جو بائیڈن نئے صدر بن گئے. اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کے بعد کا امریکہ کیسا ہوگا اور اس کی پالیسیز کیسی ہوگی. یہ ایک سوال ہے جو ایک پاکستانی بھی پوچھ رہا ہے اور پوری دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے. آخر امریکی معاشرے کے اندر اس کی کیا تبدیلی آئے گی, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے ٹرمپ کو بھی ووٹ دیا, اور جو ایک ڈیوائیڈڈ معاشرہ ہے اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں. یہ آج کا ہمارا موضوع. اور یہ سب آپ کی پیشگوئی تو ٹرمپ کی تھی کہ ٹرمپ جیتیں گے, میں نے اس کو ہرانے کی کوشش کی جائے گی اور وہ سڑکوں پر نکلیں گے, شور مچے گا. اور بہت شور تو مچا ہوا ہے ویسے, آج بھی مظاہرے ہوئے ہیں. کیونکہ ایک مہینہ پہلے تک ٹرمپ واز دیئر. اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ ٹرمپ کی صورتحال یہ ہوئی تھی کہ اسرائیل نے جو ایک بلٹ اپ کیا ہے اس کے خلاف جو ہے نا, وہ سمجھتا ہے یہ بہت ڈینجرس ہے ہمارے لیے, کیونکہ اس کے منہ میں پیٹ میں بات نہیں رہتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو گھوسٹ ہے, اس کا جو دیو ہے, اس کا جو جن ہے, وہ امریکہ سوسائٹی کے اندر زندہ ہے, بالکل. اور وہ اتنا بڑا زندگی دے گیا اس کو کہ جس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی یہ جس وقت نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن یہ ہے, ٹیکنگ دا رینز آف دا ڈیوائیڈڈ نیشن, یعنی ایک منقسم قوم کی لگام کو کیسے پکڑا جائے گا. اتنی زیادہ اس نے اس کے اندر جو ہیٹریڈ, آپ اندازہ کریں کبھی زندگی کے اندر کسی پریزیڈنٹ نے گزشتہ 50 سال سے لفظ بلیک استعمال نہیں کیا تھا. جو بائیڈن کی جو ڈیبیٹ ہے ذرا اس میں سے نکالیے گا, ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ نو پریزیڈنٹ آفٹر ابراہم لنکن ہیز ڈن فار دی بلیکس وٹ آئی ہیو ڈن فار دا بلیکس کا لفظ, جس میں وہ ہنسا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس کے بعد حیران کن آدمی, ایک میڈیسن ایک اپنا اینکر ہے, اس نے 2 منٹ کی ٹک 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 کر کے کہا ٹرمپ کے جھوٹ 22,000 کہتا ہے جھوٹ بولے ہیں اس نے تھرو آؤٹ 4 سال. اور حیران کن آدمی, پہلا آدمی کہ جس نے پوری دنیا کے اندر امریکہ کے لیے مسلم بین شروع کیا, جس نے وہاں پر جو امیگرینٹس کی جو سٹاپ کیے اور اس کے اندر دیوار, اور اس نے بچوں کو اس نے پکڑ کے جیل میں بند کیا جو وہاں پر وہ کر رہے تھے. یعنی آپ اندازہ کریں, ایک خاتون کو اس نے ڈاگ کہا, ایک خاتون کو اس نے لو آئی کیو کہا. اس نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ کی لینگویج ہے کہ آل افریقن کنٹریز آر ایسہولز. پھر اس نے کہا کہ ہیٹی جو ہے وہ سارے کا سارا اس کو ایڈز ہو چکی ہوئی ہے. اس کہتا ہے ایک ڈیبیٹ ہے 15 اکتوبر کو, اس میں ڈیبیٹ میں خیال مسیسپی کی کسی جگہ کی, تو اس نے کہا کہ میں کل ایک بندہ مجھے ملا اور اس بندے نے کہا کہ آئی تھنک یو آر دا موسٹ پاپولر پرسن آن دا فیس آف دس ارتھ. تو ٹرمپ کہتا ہے میں نے اسے کہا نہیں, آئی ایم ناٹ. دین ہو از پاپولر دین یو؟ کہتا جیسس کرائسٹ. یہ وہ سیریسلی کہہ رہا تھا, یہ مطلب ہم اپنوں کو روتے ہیں, سیریسلی کہہ رہا تھا. عالمی قوانین کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر آپ چینج نہیں کر سکتے اس کا سٹیٹس کو جو آکوپائڈ ٹیریٹری ہوتی ہے. یروشلم کو اس نے وہاں پر وہ کیا, چینج کیا. دنیا پوری میں شور مچا ہوا تھا خشوگی کے قتل کا. خشوگی کے قتل پہ امریکن پریس بول رہا تھا, اس نے کہا ایسی کی تیسی. سعودی عرب ہمارا یار ہے, خشوگی کے قتل کو اس نے کور کیا. ایک چیز اس کی تھی نا جس کے ساتھ ہے تو کھل کر ہے. مطلب وہ کہتے ہیں عجیب و غریب شخصیت تھی بھائی, کیا بات ہے. اچھا, نان وائٹ 4 ممبر کانگریس تھے, یہ کھڑا ہوا ہے, انہوں نے کہا جاؤ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. یہ کبھی کو امریکہ میں کہہ سکتا تھا کسی کو, جہاں سے آئے واپس چلے جاؤ. nobody ever made the talk of it. پھر امریکن جوز بھی تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے تم تو جاہل ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کا. اور جو جرنلسٹوں کے ساتھ سلوک کیا وہ تو خیر وہ نہیں. ایک اور مزدار بات ہے, اسی میٹنگ کے اندر اس نے کہا دیکھو why I am saying that you are ignorant because I am the king of Israel. میں اسرائیل کا بادشاہ ہوں and I am the chosen one. آپ اندازہ کریں, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک کیسی چیز تھی کہ جو اس وقت آیا ہے. اور آپ پھر سب سے بات, اس کا چائنا میں سیکرٹ اکاؤنٹ پتہ چلا کہ جو اس میں تھا, اور سارے اس میں ٹینیور میں $750 ٹیکس پے کیا ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے چونکہ اپنا بزنس بند کر دیا ہے, میں اس کا کوئی تعلق نہیں, ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی. یہ وہ نارمز ہیں جو امریکن سوسائٹی میں کبھی کسی تصور نہیں کیا. اب کہنا یہ ہے جو ہم بہت عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں
کہ اس نے امریکن سوسائٹی کو اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ جو بائیڈن جیسا بندہ، میں اس کی رپورٹس، باقی رپورٹس، وہ کہتے یہ ہے کہ امریکن سوسائٹی کو اب واپس لانا بہت مشکل کام ہو چکا ہے. اس نے یہ ریئلائز کروایا ہے. ڈاؤن فال شروع ہو گیا سر، امریکہ کا ڈاؤن فال ایسے شروع ہوگا نا. اس نے امریکن گورے کو ریئلائز کرایا ہے کہ تم مفت میں اس طرح کی چیز بنے بیٹھے ہوئے ہو. وہ کہتے یہ ہیں کہ اس نے امریکہ کی وہ ہیجمنی دنیا کی اس کے اندر ختم کر دیا. مثلا ٹرمپ نے کہا دنیا سے نکلو. کہتے ہیں ہم نے 70 سال لگائے مارے کھا یہ کر کہ ہم جب اس ریجن میں آئیں. ہم ایران میں تھے، ایران میں بڑی دیر رہے، ایران سے ہمیں جوتے مار کے نکالا گیا، ہم نے UAE کو ساتھ ملایا، ہم نے سعودی عرب میں نقشہ قائم کیا، ہم نے وہاں جا کے بیٹھ گئے، ہم نے پاکستان میں بیٹھ گئے، ہم ویتنام میں، جنوبی ویتنام میں مارے کھائیں، وہاں بھی ہم نے تھوڑا سا پھر ویتنام کو اکٹھا کر کے وہاں بیٹھ گئے. ہم افغانستان میں ہم نے $1 ٹریلین خرچ کیا اوباما نے. اب کہتا ہے وہاں ہمارا ٹھکانے کو نہیں رہ گیا. صحیح، واپس آؤ، یہ کیا ملک ہے، اپنا ملک سنبھالو. دیکھیں نکسن نے یہ کام کیا تھا. نکسن نے کہا تھا نکلو، اور آپ کو پتہ ہے کہ نکسن نے جس وقت وہاں سے وہ نکلا ہے ویتنام سے، پینٹاگون نہیں چاہتی تھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں چاہتی تھی. وہ کہتے کہ آپ ریجن سے نکل گئے، کل کو چائنا کے ساتھ کرو گے کیا؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ میں اب ویتنام سے نکل آیا ہوں، اب میں اسرائیل کا مسئلہ حل کر کے جاؤں گا. صحیح بات. اور واٹر گیٹ اسکینڈل آیا، اس نے یوں چٹک کے. اچھا، اور یہ سب یہاں سوال یہ ہے کہ جو معاہدہ طالبان کے ساتھ ٹرمپ نے کیا تھا، اب ظاہر طالبان نے بھی اس امید کا اظہار کیا تھا کہ ٹرمپ کنٹینیو کرے گا تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اب آپ کو کیا خدشات اور خطرات نظر آ رہے ہیں کہ بائیڈن، ظاہر پوری انتظامیہ چینج ہوئی ہے اور پہلے بھی اطلاعات یہ تھی کہ ٹرمپ کے خلاف تھے اس معاہدے کو لے کے، جو وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ ہے، وہاں کی پوری جو ڈیپ اسٹیٹ ہے. تو اب جو ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس معاہدے پر منوان عمل ہوگا یا کوئی اور رکاوٹیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ سعودی عرب کو جھنڈی دکھا دی جائے گی، کیونکہ اب جو ریویو ہونا ہے نا وہ ہونا ہے ایران کا. وہ کہتے ہیں مدتوں کے بعد ہم نے ایران کو بیٹھ بٹھا کے قائل کیا کہ بھائی جان ایٹم بم نہ بناؤ، باقی جو مرضی کرتے ہو کرتے چلے جاؤ. پھر دوسری بات ہے کہ ایران جو ہے یہ بالکل ایگزیکٹلی اسٹریٹ آف ہرمز کے کونے پہ کھڑا ہے، نہ ہمیں کچھ لیتا ہے نہ دیتا ہے، کچھ کرتا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک، ہمارے ساتھ آپ نے لڑائیاں لڑیاں، ایران نے جتنا، اور کہتے تھے ایران نے جتنا ہمارا افغانستان میں مدد کی ہے، ایران نے جتنی ہماری عراق میں مدد کی ہے. عراق میں تو ان دونوں ملکوں میں امریکہ تو اتر نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ ریان سی کروکر واپس آ گیا. ریان سی کروکر نہیں، اور پوری لابی واپس آئی. ہیلری کلنٹن واپس آ گئی. میری یہاں سے ہیلری کلنٹن 45 منٹ بحث ہوئی اسی بات کے اوپر کہ یہ جو سارے سینٹ کو گزارا تو اس وقت جب وہ آئی تھی تو وہ تو فل اس میں فریج میں، تو اس نے کہا کہ بیسیکلی وی گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر. اور آپ کو پتہ ہے اس کو 2 سال کے بعد اس نے جا کے لکھ لیا تھا کہ ہم چائنا جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو وہ ہیلری کلنٹن اور سارے کا سارا جتنا جو ان کا مزاج، تو کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہم نے اس لیے معاہدہ کیا ہے کہ ہمیں ایران سے زیادہ کوئی سوسائٹی سوٹیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی ایران بے شک جتنے بھی مسلمان ہو جائیں اندر سے ایرانی تعصب نہیں نکلتا جتنا بھی وہ جھنڈا بلند کرے. تو ایک تو یہ ہے. لیکن طالبان کا معاملہ جو ہے، اب مجھے لگتا ہے یہ ایک نیا ایک بلاک بنتا ہوا نظر آتا ہے اس پورے ریجن کے اندر. لیکن سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ چائنا کا ہے، اور دوسرا ہے آپ ویسٹ کو لکھو گے یا اس کو لکھو گے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں ملک ٹھیک کرو گے تو آگے بڑھو گے پہلے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ مثلا فار ایگزامپل کرونا کا مسئلہ آیا، اس نے کہا پیسے کھاتے ہیں WHO والے 2 نمبر لوگ ہیں، میں نہیں مانتا ان کو، یہ نہیں کرتا. اب اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ چائنا نے اٹھا لیا. چائنا بیکیم دا لیڈر. وہ کہتے ہیں ہمیں ہر معاملے کے اندر ٹرمپ نے انٹرنیشنل لیڈرشپ سے باہر کر دیا. اور یہ کہتا تھا ٹرمپ کہ بھائی اپنا ملک آرام سے سکون سے گزارو، زندگی گزارو، اور یہ $15-16 ٹریلین جو تم نے ٹریلین ڈالر جو 15,000 ارب 16,000 قرضہ اتارا ہوا ہے اس کو ختم کرو. اور اس قرضے پہ تو کارپوریٹ کلچر بیس کرتا ہے. تو ٹرمپ ابھی تک زندہ ہے. اس کی ایک وجہ وہ بتاتے ہیں کہ ٹرمپ کا جو ورکر ہے نا وہ ہے گلو باٹ ٹائپ، جو اخبار نہیں پڑھتا، جو ریڈیو نہیں سنتا، جو ٹی وی نہیں دیکھتا، جو پتہ کیا کرتا ہے، جس کے پاس یہ گن ہوتی ہے، پارٹچ 2-3 شکار کرتا ہے، ایک مچھلی والا ہوتا ہے وہ مچھلی لگائی، شام کو آ کے مچھلی بھونی، ٹھیک ہے، گھوڑے پہ سیر کی، اور شام کو 2 دن دیکھا اس نے کہا لوگ تفلاق منکیز آر اراؤنڈ. وہ یہ کرتے ہیں.
وہ لوگ جو ہیں وہ آج بھی ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں ٹرمپ پہلا پریزیڈنٹ ہے عثمان صاحب، یہ یاد رکھیے گا گزشتہ 70 سال کی تاریخ میں جس نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ میں ہارا نہیں مجھے ہروایا گیا ہے، مجھے کیوں نکالا، اور وہ یقین کرتے ہیں کہ اس کو ہروایا گیا ہے۔ اور یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے عثمان صاحب، یہ روز وہ کہتا ہے، آج بھی اس نے کہا ہے، چار ہلکے کھل رہے ہیں ادھر، اور اس نے روڈی جیولانی نے پتہ ہے کیا کہا ہے، ایک آخری فقرہ میں سنا دوں، اس نے کہا ہے کہ نمبر 1 فقرہ، سب سے اچھا فقرہ، اس نے کہا ہے کہ اپنا ٹرمپ کو ہرانا ایک سٹیپ تھا، ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس سے نکالنا دوسرا سٹیپ ہے۔ اس کا مطلب یہ دونوں مختلف ہیں، ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو، بس ایران سے جنگ ہی چھیڑ دے گا، اب تک اچھا کیا ہو جائے، انڈیا پاکستان چائنا وار بلٹ اپ ہو جائے جس میں امریکہ کو کودنا پڑے۔ جنوری تک کا ٹائم تو ہے نا اس کے پاس، کچھ نہ کچھ تو کم وہ ٹرمپ ہے، کبھی کسی ہر بندہ سر ہار مانتا تھا، اس نے نہیں مانی، پہلی بار ہے کہ نہیں، اور آج خیر اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہارا ہوں، ویکسین کی مبارکباد دی آج انہوں نے، آج ٹرمپ پہ، یہ تو بڑا کام ہے اگر یہ ہو گیا تو۔ چلیں جی ناظرین، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ ذکر کریں گے پاکستان کی سیاست کا۔